وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ انسانی زندگی جو ایک رپورٹ کے مطابق 3 مرکزی نکات کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا نقطہ، انسان بیداری کی حالت میں کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے یا زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اور دوسرا پہلو اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی پرورش اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور تیسرا پہلو انسانی زندگی کی ضرورت اور عادت ہے کہ وہ آرام کرتا ہے۔ مالک الملک اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس حقیقت کو بیان کروایا ہے، 24 گھنٹے انسان اگرچہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن 24 گھنٹے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے قواعد کے مطابق گزارتا ہے تو 24 گھنٹے اس کے عبادت بن سکتے ہیں۔ جس طرح اس کا ظاہر میں حسن ہے، اس کا باطنی حسن بھی پیدا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نکلا تیزی کے ساتھ۔ ایک شخص دیکھ کر کہتا ہے، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے راستے میں اس تیزی کے ساتھ نکلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپشن کو پسند نہیں کیا۔ اس کی کریکشن کس انداز سے کی؟ فرمایا، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ۔ اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال توشہ کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کا ہی راستہ ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اگر اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اپنے والدین کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کا ہر وہ پہلو جس میں وہ اپنے حلال توشے کے لیے محنت کرتا ہے، اگر اللہ کے تابع ہو کے اپنے آپ کو رکھتا ہے، اس کا دکان پہ بیٹھنا، اس کا آفس میں بیٹھنا، اس کے کاروبار میں یا تعامل میں وقت گزارنا، یہ عبادت ہے۔ یہی حلال کمائی جب انسان اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ اور اپنے خادم اور اپنے جان پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتا۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ تم اپنی بیوی پہ جو خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد پر واجب ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے، اور تم اپنے نوکر اور خادم پہ خرچ کرتے ہو، ذمہ داری ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز اور وہ لوگ تمہارے دائیں ہاتھ، یہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، تمہارے نوکر اور خادم اور غلام، ان کا خیال رکھنا۔ انسان کسی پہ کچھ نہ خرچ کرے، اپنی جان پہ ضرور خرچ کرتا ہے۔ فرمایا، تم اپنی جان پہ بھی جو خرچ کرتے ہو، اگر تمہاری نیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے اخلاص آ جائے تو یہ ہر پیسہ جو تم نے خرچ کیا ہے تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیا جاتا ہے، اور صدقہ عبادت ہے۔ تیسرا اور آخری پہلو، انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے۔ فرمایا، من اتی فراشہ وهو ينوی ان یقوم یصلی من اللیل، ایک شخص
دنیاوی زندگی گزارتے وقت کاروبار کرتا ہے، اپنے گھر بار کا خیال رکھتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، آرام کرنے کے لیے چارپائی کی طرف لوٹتا ہے، اگر سوتے وقت صرف نیت کر لے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اپنے خالق و مالک قادر مطلق کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، مالک الملک کو یہ نیت اتنی اچھی لگتی ہے، کتب لہ ما نویٰ، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے میرے بندے نے جو نیت کی ہے اس کی تہجد لکھ دو، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکا، صبح ہو جاتی ہے، لیکن نیت کی درستگی کی وجہ سے مالک الملک اس کو عبادت بنا دیتے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اب رات کو سویا رہا، صدقہ نہیں کر سکا، حکم ہوتا ہے کہ 6 یا 4 گھنٹے اس نے آرام کیا ہے، صدقہ تو نہیں کر سکا، اس کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دو۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، یہ ہے باطنی حسن کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کو کتاب و سنت کے مطابق جب گزارتا ہے تو 24 گھنٹے اس کے عبادت بن جاتے ہیں۔ جس طرح ظاہری حسن اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا ہے، اسی طرح انسان باطنی حسن کو بھی ساتھ ملا لے تو اسی کو ہی شریعت اسلامیہ میں احسان کہتے ہیں۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنا، کام کو اچھی طرح جاننا، کام کو اچھی طرح کرنا، کام کو اچھی طرح بنانا۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے فلان یحسن القراءہ، فلاں شخص قرآن مجید کی تلاوت بڑی ہی عمدگی کے ساتھ کرتا ہے۔ فلان یحسن التجارہ، فلاں شخص تجارت میں بڑی مہارت رکھتا ہے، بڑا مزہ انداز ہے اس کا۔ عربی لغت کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احسان کے 10 معانی ہیں۔ احسان کا مطلب نیکی بھی ہے، احسان کا مطلب خوبصورتی بھی ہے، احسان کا مطلب عمدگی بھی ہے، احسان کا مطلب مہربانی بھی ہے، احسان کا مطلب آراستگی، خوش معاملگی، رأفت، اتقان، اور احسان کا مطلب اللہ کی رحمت بھی ہے۔